اور سینٹ کے اہم ترین اجلاس آج ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں آج آئینی ترمیمی پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے طلب، سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس کا 5 نکاتی اور قومی اسمبلی کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری۔ کوئی قانون سازی ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ نمبر گیم پوری ہونے پر سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر آئینی ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 224 اراکین کی حمایت درکار۔ حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 214 ہو گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ووٹ نکال کر حکومت کے پاس 213 ووٹ ہے۔ مسلم لیگ نون 111، پیپلز پارٹی کے 69 اور ایم کیو ایم کے اراکین کی تعداد 22 ہے۔ مسلم لیگ قاف کے 5، آئی پی پی کے 4 اراکین۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کا 1 رکن، سنی اتحاد کونسل کے 80، جمعیت علماء اسلام کے 8 اراکین، مجلس وحدت مسلمین، کے پی، میپ اور بی این پی مینگل کا 1 رکن ہے۔ قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد 8 ہے۔ اہم آئینی ترمیم ایوان میں پیش کرے گی۔ کیا حکومت نے نمبرز پورے کر لیے؟ شہر اقتدار میں افواہوں اور چیما گوئیوں کا بازار گرم۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی ارکان کے مضادات بیانات اور دعوے۔ کیا حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے؟ وزیر قانون سے صحافی کا سوال۔ اعظم نذیر تارڑ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اجلاسوں میں حاضری یقینی بنائی جائے۔ حکومت کا اتحادی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا پیغام۔ سینیٹر اسحاق ڈار کے چیمبر سے سینیٹر کو مطلع کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے تاحال اتحادی ارکان کو قانون سازی کی نوعیت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اہم حلقوں کے جے یو آئی ایف کے ارکان پارلیمنٹ سے بھی رابطے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہو سکتا۔ ججز سے متعلق ترمیم جیسے معاملے پر اتفاق رائے کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم کی صرف باتیں ہو رہی ہیں۔ عدلیہ میں تعیناتی کا جو عمل ہے وہ آف دی جوڈیشری، فار دی جوڈیشری، بائی دی جوڈیشری ہے۔ اس عمل میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ مولانا کمیٹی میں شریک ہیں، تجاویز دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے یا نہیں؟ چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کو پھر سے تقویت دیں۔ مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حق میں نہیں۔ اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ گنڈا پور افغانستان جا کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ صحافی کا سوال، گنڈا پور افغانستان جائیں اور افغانستان انہیں رکھ لے؟ بلاول بھٹو کا جواب۔ مولانا فضل الرحمان کا آئینی اصلاحات کے لیے مشروط آمادگی کا اندعا۔ کیا جے یو آئی آئینی ترمیم یا عدلیہ کے حوالے سے ووٹ کرے گی؟ صحافی کا سوال۔ اصلاحات کے حوالے سے ہماری تجاویز کے مطابق کوئی چیز آئی تو غور کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ جے یو آئی سربراہ نے علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے بات چیت کے بیان کو جذباتی قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسے حالات ہیں؟ صحافی کا سوال۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں ہیں، تاہم خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ مولانا کا جواب۔ اگر 10 لوگ پارلیمنٹ سے اٹھائے جائیں گے تو اسپیکر کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے سے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ سابق وزیر فواد چودھری کی میڈیا ٹاک، کہا دوسرے ممالک سے مذاکرات وفاق کا کام ہے۔ علی امین گنڈا پور وفاق کو ہی کہہ رہے ہیں، کوئی حل بتائیں۔ خواجہ آصف کی دہشت گردی کے بارے میں کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں سنی۔ ججز تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں رولز کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ نئے ڈرافٹ کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں پر غور کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی 3 ناموں پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران جسٹس منیب اختر اپنی تجویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر واک آؤٹ کر گئے۔ قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ پاک فوج، خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरकजई का दौरा, वादी तीरा में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की, बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर जोर, दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर को कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR। हुकूमत और रियासत इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम, बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट पर तहकीकात का आगाज। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी PTI से तहकीकात के लिए अडियाला जेल आमद। बानी PTI का साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार, वकला की मौजूदगी में ही किसी तफ्तीश में शामिल होगा। बानी PTI का जवाब, 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। इंतहाई मुतनाज़ा पोस्ट बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। 9 मई के मुकदमात में उबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई केसेस की JIT के सरबराह को तलब कर लिया। मुझ पर 9 मई का कोई इल्जाम नहीं, मेरा 7 मई की मुबैना साजिश वाली मीटिंग से भी कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मई में ट्वीट किए थे, अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क बेहतर नहीं है। फवाद चौधरी का जज से मुकालमा, जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स किए कि हम तमाम मुल्जिमान के उबूरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के इदारों के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी, सोशल मीडिया के जरिए मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI के अकाउंट से कौन पोस्ट लगा रहा है, इस हवाले से FIA तहकीकात करेगी। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुतालिक एजेंसियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इनके पास इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं। पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियों को और रंग देना गलत बात है। अली अमीन ने जलसा में अफवाज पाकिस्तान, मरियम नवाज और सहाफियों के लिए नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। तहरीक इंतशार की तरफ से सहाफियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। इख्तलाफ राय PTI वालों के नजदीक जुर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पिटारी से क्या निकालती है, हम देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा ने कहा, तरमीम होगी तो वोट नहीं देंगे, हमारा कोई एक रुकन नहीं टूटा, हमारी पार्लिमानी पार्टी अपनी जगह यकजा है। अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो और बात है, कोई आईनी इस्लाहात नहीं हो रही, ये सब बदनीति पर है। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तें भी हमें नहीं दी गई। सरदार लतीफ खोसा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान को मंकी पॉक्स के हवाले से किसी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना नहीं। मंकी पॉक्स से बचाव की तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, अवाम को आगाही फराहम की जाए, तमाम इदारे अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जमीनी, सरहदी और दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंकी पॉक्स की सूरत-ए-हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू ऑडिट इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है, गरां कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कैमिला हैरिस और जो बाइडेन पर तनकीद। कहा, बाइडेन और कैमिला हैरिस की वजह से मसाइल पैदा हुए। बुनियाद परस्त कैमिला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। 10 सितंबर के मुबाहिसे में कामयाबी हासिल की, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस का ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज। कहा,
امریکی ووٹرز چاہتے ہیں کہ ایک اور مباحثہ ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثہ کرنے سے انکار۔ پوپ فرانسس نے دونوں کی بطور امریکی صدارتی امیدوار مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کیملا ہیرس اسقاط حمل کی حامی اور ٹرمپ امیگرینٹس کے خلاف ہے۔ دونوں انسانی زندگی کے خلاف اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی۔ یوکرین جنگ میں مغربی ممالک کی بڑھتی مداخلت، روس سیخ پا۔ 6 برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق جن سفیروں کے اجازت نامے واپس لیے گئے ان پر جاسوسی کا الزام ہے۔ سفیروں کی سرگرمیوں سے ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے سفیروں کو نکالے جانے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ روس یوکرین جنگ میں میزائل حملوں کے خدشے کے حوالے سے بات چیت۔ روس کسی صورت جنگ نہیں جیت سکتا، حالات کیسے بھی ہوں امریکہ اور برطانیہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی گفتگو۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا یوکرین جنگ سے متعلق آئندہ چند ہفتے یا مہینے نہایت اہم ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ آباد میں چیمپئنز ون ڈے کپ اسٹیلینز نے لائنز کو 133 رن سے شکست دے دی۔ 337 رنز کے ہدف کے تعاقب میں لائنز کی ٹیم 203 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ لائنز کی جانب سے امام الحق 78 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ اسٹیلینز کی جانب سے ہاروف رف نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ محمد علی اور جہادات خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ آج کے میچ میں پینتھرز اور ڈالفنز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج بڑا مقابلہ، پاکستان اور بھارت ٹکرائیں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:45 پر شروع ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی ہیں۔ پاکستان نے ایونٹ میں 4 میچز کھیلے، 2 میں کامیابی حاصل کی، 2 برابر رہے۔ بھارت نے 4 میچز میں کامیابی حاصل کی۔